بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنانہ میدان جنگ۔ ایک بھلے انسان سے ملنا ہوا، موصوف فرما رہے تھے کہ رات کا دھماکہ بھی کیا عجیب ہوتا ہے۔ دھماکہ جس علاقے میں ہوتا ہے اس علاقے کے مکین جو اکٹھے سو رہے ہوں وہ جدا ہو جاتے ہیں، اور جو جدا جدا سوئے ہوئے ہوں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خدا ان دھماکوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دھماکہ لفظ اپنے اندر بھی اتنی دہشت سموئے ہوئے ہے کہ دھماکہ دن کا ہو یا رات کا یا کسی صاحب ذوق و شوق کی بارات کا، دھماکہ ہمیشہ خشمناک اور طرفناک ہوتا ہے۔ مگر زنانے میدان جنگ میں دھماکے کے نہیں ہوتے، کیونکہ خواتین صنف نازک کہلاتی ہیں۔ وہ میدان جنگ میں اول تو جائیں گی نہیں، اگر چلی بھی جائیں تو ایک دوسری کو بد چلنی کے طعنے دے کر، ایک دوسری کے بال نوچ ناچ کر، کھینچی جانے والی چیزیں کھینچ کھانچ کر جنگ بنا لیں گی۔ ویسے خواتین کو جنگ لڑنے کے لیے کسی میدان وغیرہ کی چندہ ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خواتین میں اپنے گھر سمیت جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں پلٹ کر جھپٹ کر اپنا خون گرم کر لیتی ہیں۔ مقام شکر ہے کہ دنیا میں ماں سوائے چند ممالک کے زنانہ حکومتیں ابھی تک قائم نہیں ہو پائیں، اور ایسا ہرگز ہو بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اگر دنیا کے ہر ملک میں زنانہ حکومتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تو ہر ملک کی خواتین حکومتوں کو لعنت ملامت اور طعنے شانے دے کر چلتا کریں گی۔ بقول شاعر، اپنی دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی، عالمی جنگ جو ہوتی وہ زبانی ہوتی۔ سننے میں آیا ہے کہ خواتین جس طرح اسمبلیوں میں پہنچ کر بے حد شاد و فرحاں ہیں، اس طرح اب خواتین گھریلو جنگوں سے نکل کر میدان جنگ میں شرکت فرمانے والی ہیں۔ یہ بات تو تعدم تحریر طے نہیں ہو پائی کہ ایک خاتون کا دوسری خاتون سے میدان جنگ میں کتنا فاصلہ ہوگا، مگر یہ امر ضروری توجہ طلب ہے کہ توپوں کی گھن گرج، اسلحہ و بارود کے شور میں خواتین بائیں باتیں کس طرح کر پائیں گی۔ ترقی کی اس قدر تیز رفتاری کے طفیل خواتین کو بھی جنگوں میں لڑوا دیا جائے گا۔ اب یہ بات کوئی خاص حیران و پریشانی والی نہیں، مگر یہ امر توجہ طلب ہے کہ زنانہ میدان جنگ کو بیٹل فیلڈ ہوگا یا میدان جنگ زنانہ علیحدہ سے سجایا جائے گا۔ یہ کھیل دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ زنانہ میدان جنگ ان گھروں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں ایک مرد دو عورتیں اپنے ذمہ لے لیتا ہے، دوسری عورت اپنے ذمہ لینا یا جنگ اپنے ذمہ لینا ایک ہی بات ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو اکثر انسان بقائمی ہوش و حواس اپنے سر لیتا ہے، اور پھر جنگ کی تباہ کاریوں کے اثرات لحد تک بلکہ لحد کے بعد بھی بھگتتا رہتا ہے۔ وہ بڑے بڑے لہک لہک کر، بڑا چمک چمک کر قبول ہے کہہ کر جنگ کا حل و عقد کا آغاز کرتا ہے، حالانکہ عہد حاضر کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کا جنگ کا نام سنتے ہی پیتا پانی پانی، بلکہ اب تو پتلون پانی پانی ہو جاتی ہے۔ لحد سے یاد آیا کہ ایک صاحب ثروت ایک عالم دین کے پاس تشریف لے گئے کہ مولانا سے مشورہ کیا جائے کہ وہ اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کریں۔ وہیں کہیں ایک چسی میاں دراز سے، مولانا تو خاموش رہے۔ چسی میاں جھٹ سے بول پڑے کہ برخودار، والد مرحوم کی وفات کو کتنے سال گزر گئے ہیں؟ جواب ملا 10 سال۔ چسی میاں کی آنکھوں میں چمک اتر آئی، فرمانے لگے میاں لیٹ ہو گئے ہو، ابا حضور کو جو جوتے چھوتے پڑھنے تھے وہ تو پڑھ چکے، اب جو رقم لیے پھرتے ہو وہ ایسے کسی غریب کو دے دو، سال بھر کا راشن لے گا اور دعائیں دے گا۔ لیکن حضرت انسان کے کیا کہنے، اپنی تباہی کے لیے، اپنے شکست و ریخت کے لیے اپنے اوپر جنگ مسلط کرتا ہے، اور سانس کی بندھی ڈوری تک خراج ادا کرتا ہے۔ اپنے اوپر جنگ مسلط کرنے کے لیے حضرت انسان کی بے چینیاں دیدنی ہوتی ہیں۔ نئے کپڑے پہنتا ہے، بال بناتا ہے، طرح طرح کی شکل و صورت بدلتا ہے، بیوٹی پارلر سے حقیقی شکل بدل دی جاتی ہے،
اسے اس محاذ پر روانہ ہونے سے پہلے ذرا پہننا چاہیے تھا، مگر وہ کم عقل سہرے پہنتا ہے۔ سہرا اس عمر کی علامت ہوتا ہے کہ اب اسی بار اور سہرے کی طرح ایک خاتون تمہارے سر پر سوار ہو جائے گی اور تمہارے گلے میں لٹک جائے گی۔ اس کا وزن تمہیں تعدم زندگی اٹھانا پڑے گا۔ اپنے اوپر جنگ مسلط کرنے والے ہر انسان حاضری شعور کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ غازی یا شہید کی صورت میں نکلے گا، مگر اس جنگ کے غازی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ ہر طرف شہید ہی شہید نظر آتے ہیں۔ اس شہادت کو اس شہادت گئے الفت میں قدم رکھنے سے پہلے انسان 100 بار سوچتا ہے۔ حتی المقدار مقدور چھان پٹک کرتا ہے۔ فریق ثانی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے محلے کے بچوں تک کو شامل تفتیش کرتا ہے۔ آخر کار حبس دوام مول لے کر ہی حضرت انسان کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ اس محاذ کی بات خواتین کی موجودگی ہوتی ہے، جو صرف اور صرف ایک مرد کو الو بنتا دیکھنے کے لیے ذوق در ذوق، جھونک در جھونک تشریف لاتی ہیں۔ یہ نرگس و نسرین، یہ سنبل و لالا، گلابی سی گل و غزل سی غزالہ، ہاں قارئین اس محاذ پر لڑنے والے فوجی کو دلہا کہتے ہیں۔ فوجی جیسے ہی محاذ پر پہنچتا ہے، چاروں اور سے حریفہ حیات اور اس کا پورا خاندان تن تنہا فوجی کو گھیرے میں لے کر فوجی سے بھڑ جاتے ہیں۔ دلہے نامی بے وقوف فوجی کی واپسی کا ہر راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ فوجی کا حقہ پانی، اس کی عزت اور سب سے بڑھ کر اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز بند کر دی جاتی ہے جو بند کی جاتی ہے۔ جنگی آثار ہمیشہ منفی ہوتے ہیں، جو دلہے نامی فوجیوں کا ذہنی توازن بگاڑ دیتے ہیں۔ پاگل پن کی حد سے بھی فوجی آگے نکل جاتے ہیں اور بات بات پر حلف دروغی اٹھاتا ہے۔ جنگی اثرات سے متاثر فوجی مخبوط الحواس ہو کر ماؤں کو بوڑھی اور بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ بہنیں حاسد اور دشمن نظر آتی ہیں۔ بھائیوں کا ٹینٹوا دبانے کی مکمل کوشش کی جاتی ہے۔ رہے ابا حضور، سوز غم دے کر مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے منصب پدرانہ سے آزاد کیا۔ بہر کیف فوجی جب محاذ پر جانے کا انتظام کرتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے کہ اس کا خاندانی نظام، اس کا جسمانی فریم سب کچھ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ سرخ و سفید رنگت لڑ لڑ کر کالی بھجنگ ہو جاتی ہے۔ دانت ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ جنگی توڑ پھوڑ سے کون واقف نہیں۔ سروں پر سے بال جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، ہم نے کل کئی گنجے ایسے دیکھے ہیں جو ان جنگوں کے متاثرین ہیں۔ فوج کا کام لڑنا ہوتا ہے، یعنی مخالفین آبرو عزت سے یہ مسائل زندگی سے منبت آزما رہتے ہیں، مگر ڈیٹ پن اور ذہنی خلفشار کا نقطۂ عروج ملاحظہ فرمائیے کہ پھر یہ ہارا ہوا مارا ہوا فوجی زندگی بھر کو آتش دوزخ میں جھونک کر عقد ثانی کا ناقابل معافی ایک اور جرم عظیم کرتا ہے۔ پہلی زنانہ جنگ وہ لڑ لڑ کر تھک ہار چکا ہوتا ہے اور نہ جانے دوسری جنگ کیوں شروع کر دیتا ہے۔ اب دونوں فوجیں اسے مل کر مارتی ہیں۔ پہلی فوج تو دریاؤں کی طرف پھپھر جاتی ہے۔ ان کو گلہ ہوتا ہے کہ یہ فوجی وہی ہے جو ہمارے ورثے میں رات چھوڑ آیا ہے، چار سو لٹیروں کی گھات چھوڑ آیا ہے، ظلمت و ہلاکت کے ساتھ چھوڑ آیا ہے، ہم کو ان بلاؤں کے ہاتھ چھوڑ آیا ہے۔ یہ سب خیالات، حالات اور واقعات ہمارے ایک دوست کی زندگی شرمندگی کی سرگزشت ہیں۔ وہ اچھا بھلا ایک زنانے میدان جنگ میں کود کر لڑائی لڑ رہا تھا کہ دوسرے میدان جنگ زنانہ میں بھی بے خطر کود پڑا۔ عقل ہے تماشائے لب بام ابھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ دو جنگی میدانوں کا فوجی پہلی فوج سے تو بے تحاشا پٹتا ہے، بے باؤ پٹتا ہے۔ اسے مارتے ہیں اور اگر رونے کی صورت بنائے تو پھر اسے اور مارتے ہیں۔
حالانکہ اس ناہنجار کو علم تھا کہ اس کی مخالف فوجوں کی اب کئی بٹالین بڑھ گئی ہیں، وہ اسے الٹا لٹکا کر مارتے ہیں، مگر وہ اس فوجی کا سانس ہرگز بند نہیں کرتے۔ سانس بند کرنے کی صورت میں پھر کسے ماریں گے؟ سانس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پہلی فوج کی دیکھا دیکھی اب دوسری فوج بھی غدار ہو چکی ہے۔ اس کا چال چلن اب پہلی فوج جیسا ہو چکا ہے۔ زندگی بھر جو نیکیاں جو پیغمبری وقت اپنی فوج کے لیے یہ فوجی گزارتا رہا ہے، وہ سب قصے کہانیاں جنگ کے شعلوں کی نظر ہو گئے ہیں۔ اسے ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، دونوں فوجوں نے اسے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اب جب کہ اسے اپنی ہار، اپنی مات اور اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، ریٹائرڈ شکست خوردہ فوجیوں سے مشورے کی ضرورت محسوس کرنے لگا ہے کہ وہ کوئی اسے ایسی جنگی چال بتائے کہ یہ زنانہ میدان جنگ سے سرخرو نہ بھی لوٹ سکے تو اگلے جہان ہی چلا جائے۔ ریٹائرڈ فوجی سے مشورہ دیتے ہیں، لڑتے رہو جب تک کہ تمہارے دم میں دم، گھٹنوں میں جان، بازو میں نبض اور آنکھوں میں روشنی ہے۔ وہ اس محاذ آرا فوج کو وردی میں اتارنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں، پسپائی ہرگز اختیار نہ کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں، مگر سب سے پہلے تو دوسری جنگ کے آغاز سے قبل مشورہ کرنا ضروری تھا جو نہ کیا گیا۔ جنگوں سے تو بڑی بڑی دیواریں دھسک جاتی ہیں، یہ تو پھر زنانہ میدان جنگ ہے۔ تم کیا چیز ہو الو کہیں کہ اب پریشان رہنے سے کیا حاصل، یوں کرو کہ ایک مرتبہ اور گناہ بن جاؤ۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔